السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں، تمام قسم کے حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ ایک بار رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ لاکھ درود و سلام ہو ذات مبارکہ مقدسہ پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جن کا نام اس میں گرامی جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بارک اللہ فیکم پیارے گروپ ممبرز، آج میں آپ کے سامنے آنے کا مقصد زکوٰۃ صدقہ کس کو دینا ہے، کون حقدار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے، یہ بتلانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ مسلمانوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے مال کے اوپر 1 سال پورے ہوتے ہیں، اسی وقت آپ دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے رمضان میں دینے سے زیادہ ہمیں اجر ملتا ہے بول کے رمضان ہی میں دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 180/3 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو پیارے گروپ ممبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں جو فقیر ہوتے ہیں۔ 8 لوگوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پہلے وہ ہیں جو فقیر ہوتے ہیں۔ فقیر سے مراد وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر مانگتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، جن کے بازوؤں میں، جن کے جسم میں طاقت نہیں رہتی ہے کمانے کی، لنگڑے، لولے، ہندے، بے بس، لاچار ہوتے ہیں، ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے مسکین یعنی کہ وہ کماتے ہیں اور ان کی کمائی اتنی نہیں ہوتی جن کے اخراجات پورے ہو سکے، بیوی بچوں کے اوپر صحیح طریقے سے وہ خرچ نہیں کر پاتے، اور کم قیمت کے گھر پر وہ کرائے پر رہتے ہیں، اور کم قیمت کے کپڑے پہنتے ہیں، سائیکل میں وغیرہ وہ پھرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ مسکین یعنی کہ پورے طریقے سے ان کی جو ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے، ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے مسکین، اور تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کلیکٹ کر لے کر آ کر حکمرانوں کو دیتے ہیں، اور حکمران وقت کے بادشاہ جو عوام کے اندر کس کو ضرورت ہے، کون حقدار ہے، ان تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس کا ذکر کیا تھا، وہ اس سے مراد ہیں حکومت اسلامیہ ہو، جیسے سعودی عرب ہیں، اور وہاں کے عوام مسلم ہوں، اور اس طرح کے اصول کرنے والوں کے لیے یہ آیت ہے۔ لیکن ہندوستان، پاکستان کے اندر اسلامیہ حکومت نہیں ہونے کے باوجود بھی یہاں پر پرسنٹیج باقاعدہ طے کیا جاتا ہے اصول کرنے والے کے لیے، اور بچے ہوئے پیسے مسجدوں کے فقیروں کو، امیروں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف اسلامیہ حکومت ہو اور عوام وہاں کی جو ہے اسلامیہ ہو، تو وہاں پر یہ آیت ہے۔ تو اس سے غلط حساب لے کر یہاں کے علماء نے اس چیز کو یہاں پر پاکستان، ہندوستان کے اندر فیڈ کر دیا ہے۔ تو سلف علماء کے نزدیک یہ سراسر غلط ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے دلوں کو نرم کرنا۔ دلوں کو نرم کرنے سے مراد یہ ہے ایسے لوگ جو عمل کرنے کے لیے پیچھے پڑ گئے ہیں، مسلمان ہوں، اور جن کے ضروریات بہت زیادہ ہوں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہو، تو ان کی عبادتوں میں، ان کے ایمان میں پیسوں کی وجہ سے اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ باقاعدہ خرچ کر سکتے ہیں، جن کے دل نرم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شرک بدعت میں مبتلا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی ہم ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس پیسے کو خرچہ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی غیر مسلم بھائی اسلام کی طرف جس کا دل جھکا ہوا ہے، وہ آنا چاہتا ہے، کچھ پیسوں کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔
تو 5वें نمبر پر ہے غلام کو آزاد کرنا. تو غلام اس دور میں نہیں ہے, تو وہ اس دور پر غلام ہوتے تھے, تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے. تو 6ویں نمبر پر قرضدار. تو قرضدار الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھرپور آپ کو مل جائیں گے, جس کی وجہ سے سود لے کر حرام کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے. تو قرضداروں کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں ہے. اور 7ویں نمبر پر ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے. تو اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے. تو فی سبیل اللہ سے مراد سارے کے سارے سلف علماء کے نزدیک ایک ہی ہے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اور جہاد میں سفر کرتے وقت جو بھی اخراجات ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ضروریات ہوتے ہیں ان پر لگانا, یہ انہی کے لیے یہ آیت آئی ہے. فی سبیل اللہ سے مراد صرف یہ ہی ہے. لیکن علماء سو نے, جو صوفی اخوانی, ان خبیثوں نے اس آیت کے اندر گھس کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کیے ہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں مسجدوں کی تعمیر کے لیے اور قرآن پرنٹنگ کے لیے, یتیم خانوں کے لیے, سوشل سروس کے لیے اور پتہ نہیں سوسائٹیز کے لیے کس کس کے لیے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اور اسلامک اسکول چلانے کے لیے, خاص کر آج کل کا ماحول جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے اسکول چلایا جاتا ہے, تو یہ بھی سراسر غلط ہے. تو 8ویں نمبر پر ہے اللہ کی راہ میں اگر کوئی سفر کرتا ہے, چاہے کوئی بھی کام پر ہو, اللہ کی راہ میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس مسافر کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. تو اس آیت کے آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں. تو اللہ سے بڑھ کر علم کسی کو ہو سکتا ہے, اللہ سے زیادہ حکمت کسی کو ہو سکتی ہے. تو یہاں پر فل اسٹاپ ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 8 لوگوں کو دینا ہے, تو بس بات ختم ہو گئی. اگر کوئی اس حدود کو توڑتا ہے اللہ کے, تو وہ گنہگار بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہاں سے برابر عذاب بھی ملنے والا ہے اس حدود کو توڑنے والوں کو. تو جو بھی لوگ میرے بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں. سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر بیان کر دیا ہے. اگر آپ کو 8 کے 8 نہیں ملتے ہیں تو دیکھ لیجئے, فقیر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اور مسکین تو بے حد ہے, اور قرضدار ہے, اور مسافر ہے, اور دلوں کو نرم کرنے کے کام ہم کر سکتے ہیں, مگر ہمیں وقت ہونا چاہیے کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ پریشان حال ہے جن کے ایمان کے اندر تازگی لانا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں پر ہم باقاعدہ پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مال لگا رہے ہیں, زکوٰۃ کا خرچ کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں جہاں کا مال ہے مسکین بھی وہیں کا ہونا چاہیے, اس بات کو یاد رکھیں. اور یہاں کڑپے کا مال پورا لے کر جا کر آپ کہیں دوسری جگہ لگا رہے ہیں تو یہ بات غلط ہے. اور دیکھیں کہ کوئی نمازی, پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ایسے لوگوں پر خرچ کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 1 سال آپ کا جب کبھی بھی, چاہے شعبان ہو, چاہے رمضان ہو, کوئی سا بھی مہینہ ہو, اگر آپ کے مال پر 1 سال ہو گئے تو فوری طور پر 1 سیکنڈ بھی لیٹ مت کیجئے, فوری طور پر آپ کے مال کو لگا دیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ یہی چیز میں آپ کے سامنے بتانے کے لیے حاضر ہوا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے مسکین کے اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ ایک بار حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.